الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من فوقه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. یہ عنوان قائم کیا ہے لینظر الی من هو اسفل منه ولا ينظر الی من فوقه. دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو مت دیکھو. یہ گویا ایک عجیب و غریب نسخہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اس کو ہم اپنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا مزاج اپنا بنا سکتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ دنیاوی اعتبار سے وہ شخص جو تم سے اونچا ہو، بڑا ہوا ہو مال و دولت کے اعتبار سے، جسمانی صحت کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، ایسے آدمی کو مت دیکھو. اگر اس کو آپ دیکھیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کی قدر و قیمت آپ کے دل میں رہے گی نہیں، اور ان نعمتوں کا جیسا شکر ادا کرنا چاہیے ویسا شکر آپ ادا نہیں کریں گے. ناشکری کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ حرص اور طمع کے اندر مبتلا ہو جائیں. اس کے برخلاف اگر دنیاوی اعتبار سے ایسے آدمی کو آپ دیکھیں جو آپ سے کمتر ہے،
مال و دولت کے اعتبار سے، صحت، قوت اور طاقت کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، دنیاوی نعمتیں جو اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کو عطا فرماتے ہیں عہدہ اور منصب کے اعتبار سے، تو جو آدمی آپ سے کمتر ہے اس کو آپ دیکھیے، اس کو دیکھیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو نعمت عطا فرمائی ہے، آپ کی نگاہوں میں اس کی قدر و قیمت ہوگی، اور آپ کے اندر اس نعمت کے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، حرص اور طمع سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اس لیے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر آدمی جو ہے ہر چیز میں سب سے بڑا ہوا ہو، کمتر تو ہوتا ہی ہے۔ اب اگر وہ اپنے سے بڑا ہوا دیکھنے کا مزاج بنا لے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اس کے حال پر ہیں ان کا جیسا شکر ادا کرنا چاہیے، ان کا جیسا حق ادا کرنا چاہیے، وہ نہ شکر ادا کر پائے گا نہ حق ادا کر پائے گا۔ دل میں ناشکری کے جذبات پیدا ہوں گے، اور ایک مرتبہ ناشکری والا مزاج بن گیا تو پھر بڑی سے بڑی نعمت آنے کے بعد بھی اس کی نگاہوں میں اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نکلا گھر سے، میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، مجھے اس پر بڑا افسوس اور حسرت تھی، ہائے آج میرے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے میں دل میں جو ہے دکھی ہو رہا تھا، غمگین ہو رہا تھا۔ اتنا میں ایک آدمی کے اوپر نظر پڑی جس کے پاؤں نہیں تھے، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں، میں اس سے چل پھر رہا ہوں، اور اس کے تو پاؤں بھی نہیں ہے۔ وہ جو اللہ کی نعمت تھی اس کا شکر ادا کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوا، اپنے سے نیچے والے کو جب دیکھا تو، جبکہ اوپر والے کو دیکھنے کی صورت میں یہ بات نہیں رہے گی ہمیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی طمع اور لالچ کی تو کوئی انتہائی نہیں، یہ جہاں ناشکری ہوگی، ناشکری کے ساتھ ساتھ یہ آدمی ہر وقت غمگین اور دکھی رہے گا، بس ہر وقت یہ سوچتا رہے گا میرے پاس تو دیکھو نا فلانے کے پاس اتنا بڑا بنگلہ ہے، میرا مکان تو ایسا نہیں، حالانکہ اس کا مکان بھی بڑا شاندار ہے، بہت بڑی ایسی مخلوق ہے جس کے مقابلے میں اللہ نے اس کو بڑا اونچا مکان عطا فرمایا ہے، لیکن وہ اس سے اونچے والے کو دیکھتا ہے، اس لیے اپنے مکان کی حیثیت اور قدر و قیمت اس کی نگاہ میں بیٹھتی نہیں، اور اس کی ناشکری تو اپنی جگہ پر ہوئی اللہ کی نعمت کی، لیکن خود جو دکھ اور پریشانی میں مبتلا ہوا وہ ہر وقت شکوے اور شکایتوں کا دفتر کھلا رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے میں وہ بھی بہت بڑے صاحب مال تھے، بڑے محدث تھے، بڑے فقیہ تھے، بڑے صوفی تھے، اور اللہ نے مال و دولت بھی خوب عطا فرمائی تھی۔ تو کہا جب میں پہلے مالداروں کے ساتھ بیٹھتا تھا تو ہر وقت غمگین، اس کی سواری میری سواری سے اچھی ہے، اس کا موٹر میرے موٹر سے اچھا ہے، اس کا مکان میرے مکان سے اچھا ہے، اس کا لباس میرے لباس سے اچھا ہے، بس یہی سوچ سوچ کر میں ہمیشہ غم میں اور دکھ میں اور تکلیف میں رہتا تھا۔ میں نے ان کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا، غریب غربا اور فقراء کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا، تو بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہت کچھ ہوئی، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تو اللہ نے بہت دیا ہے، میرے پاس شاندار مکان ہے، میرے پاس شاندار سواری ہے، میرے پاس شاندار کپڑے ہیں، سب کچھ شاندار کاروبار ہے۔ گویا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو وہ جو دماغ پر ٹینشن رہتا تھا، ٹینشن جو بہت سے ٹینشن تو وہ ہیں جو ہمارے خود کے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ اس لیے ضرورت ہے سوچنے کی کہ واقعتاً یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی طبیعت کے اوپر کوئی فکر اور غم سوار کر لیں، ٹینشن لے لیں۔ اگر ایسا نہیں ہے یہ تو ہمارا قصور ہوا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کی، یہ تو اس کا شکر بھی نہیں، اور جب شکر نہیں ہوگا تو جو نعمت ہے وہ بھی
چھن جائے گی. خدا باری تعالیٰ کا اصول ہے, قرآن میں فرما دیا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اس میں زیادتی اور اضافہ کروں گا, اور اگر ناشکری کی تو میری گرفت بڑی سخت ہے. یہ تو دنیاوی اعتبار سے ہوا. اخروی اعتبار سے اور دینداری کے اعتبار سے جو اپنے سے اونچا ہو اس کو دیکھیں. آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, اب دیکھیے ارے فلانا تو اشراق بھی پڑھتا ہے, چاشتہ بھی پڑھتا ہے, تہجد بھی پڑھتا ہے, میں تو کچھ بھی نہیں کرتا, خالی 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہوں. گویا آپ اس کے مقابلے میں آدمی اپنے آپ کو کمتر سمجھتے کہ اس کی اقتدا اور اس کو نمونہ بنا کر آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اب اگر اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے, ارے فلانا تو خالی 4 نمازیں پڑھتا ہے, فجر میں آتا ہی نہیں, اللہ کا شکر ہے کہ میں تو 5 نمازیں پڑھتا ہوں. بس یہ وہ چیز ہے تو کبھی بھی آپ کو دینی اعتبار سے آگے بڑھنے کا موقع نہیں دے. دینی اعتبار سے اب آگے ترقی کرنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو اس کا نسخہ یہی ہے کہ جو لوگ دینی اعتبار سے عمل کے اعتبار سے بڑے ہوئے ہیں ان کو دیکھو, ان کو اپنا نمونہ بنا کر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرو, اپنے سے کمتر کو نہ دیکھو. ایک آدمی ہے خالی جمعہ کی نماز پڑھتا ہے ہفتے کی, اب وہ اپنے سے کمتر ہو, فلانا جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا, اس سے تو میں اچھا ہوں. نتیجہ کیا ہوگا کہ عمل کی توفیق نہیں ہوئی. ایک تو یہ, اور دوسرا جو بھی چھوٹا بہت نیکی کا عمل کر رہا ہے اس پر وہ عجب میں مبتلا ہوگا, تو اپنے عمل کو اچھا سمجھے گا. اور یہ عجب جو ہے, ایک تو عمل بہت تھوڑا ہے اور پھر عجب نے آ کر کے اس عمل کا بھی ستیہ ناش کر دیا, اس پر جو اجر اور ثواب ملنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ملے گا. اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اصول بتلائے, گویا ایسے طریقے بتلائے کہ ہم گویا ہر اعتبار سے سکون اور اطمینان سے زندگی گزار سکتے ہیں, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں, اللہ کی زیادہ سے زیادہ اطاعت اور فرما برداری کر سکتے ہیں. اسی کو بتلانے کے لیے جو ہے یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ گویا کہ بھائی اگلے باب میں آیا تھا کہ آخرت دنیا سے بڑھی ہوئی ہے, تو آدمی آخرت کے کاموں میں سے مشغول کیسے ہوگا. آخرت کے کاموں میں مشغول ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی دنیاوی اعتبار سے اپنے سے جو کمتر ہے اس کو دیکھے. میرے پاس بہت اللہ کا شکر, اب مجھے دین کی طرف کام لگنا چاہیے, میں کہ نہیں. اس صورت میں وہ اپنی صلاحیتوں کو آخرت کے کاموں کے لیے اور آخرت کو سنوارنے کے لیے, آخرت کو بنانے کے لیے, آخرت کو آباد کرنے کے لیے استعمال کرے گا. اور خدا نہ خواستہ وہ دنیاوی اعتبار سے جو اوپر والا ہے اس کو دیکھنے کا مزاج بن گیا تو ناشکری تو اپنی جگہ پر ہوگی, ساتھ ہی ساتھ وہ کبھی بھی آخرت سنوارنے کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. بس دنیا ہی کی فکر سوار, اس کا بنگلہ اتنا ہے, میرا اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے, بس اب اسی میں لگا ہوا ہے. اگر بڑھ کر ہو بھی گیا تو کیا فرق پڑا بھائی, رہنے کے لیے تو آسائش اور آرام جیسا اس کے پاس ہے آپ کے پاس بھی ہے. کوئی خالی بنگلے کی شکل و صورت اس کی ذرا اچھی نظر آتی, اس سے کیا آپ کے اندر کمی آ گئی. بہرحال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تعلیم دیتے ہیں, اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق, جب تم میں سے کوئی آدمی ایسے آدمی کو دیکھے جس کو برتری دی گئی ہے مال کے اعتبار سے اور حلیہ خلق جسمانی بناوٹ کے اعتبار سے, وہ آپ سے زیادہ حسین ہے, وہ آپ سے زیادہ صحت مند ہے, آپ سے زیادہ قوت والا ہے, یہ یا دوسری دنیا کی جو نعمتیں ہوں, تو حضور فرماتے فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ, اس کو چاہیے کہ فوراً ایسے آدمی کی طرف نظر کرے جو ان چیزوں میں اس سے کم درجے کا ہو. یہ کرے گا تو ہی بات بنے گی, ورنہ ہمیشہ پریشانی کا شکار رہے گا. ترمذی شریف کے اندر روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, خصلتان
من کانتا فیہ کتبہ اللہ شاکرا صابرا ومن لم تکونا فیہ لم یکتبہ اللہ شاکرا ولا صابرا. دو خوبیاں ایسی ہیں کہ جس کے اندر یہ دو خوبیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ اپنے یہاں اس کو شاکر اور صابر، شکر کرنے والا اور صبر کرنے والا لکھتے ہیں. اس کو وہ مقام اللہ کے یہاں دیا جاتا. اللہ کے یہاں شاکر و صابر کا مقام مل گیا پھر کیا کہنا. اور جس میں یہ دو خوبیاں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نہ تو اس کو شاکر لکھتے ہیں نہ صابر. کیا دونوں خوبیاں؟ من نظر فی دینہ الی من ہوا فوقہ فاقتدی بہ. دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھا اور اس کو اپنے لیے کیا بنایا؟ نمونہ بنایا. اس کے اقتدا کی. وہ اتنی محنت کرتا ہے، اتنا مجاہدہ کرتا ہے تو مجھے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ گیا دین کی محنت کے اندر صبر کا مظاہرہ ہوگا اور اللہ کی جو نعمت اس وقت ملی اس کا پر شکر بھی. ومن نظر فی دنیا ہو الی من هو دونہ فحمد اللہ علی ما فضلہ بہ علیہ کتب اللہ شاکرا صابرا. اور جو دنیا کے اعتبار سے ایسے آدمی کو دیکھے جو اس سے کم درجے کا ہے تو اس کو دیکھ کر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے، اللہ کی تعریف کرے. اللہ تیرا احسان ہے کہ وہ تو فٹ پاتھ پر سو رہا ہے، اس کے پاس تو جھونپڑا ہے، اس کے پاس تو معمولی گھر ہے. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا شاندار پختہ مکان عطا فرمایا ہے جس میں ہر قسم کی سہولتیں موجود ہیں. بھلے وہ فلانے جیسا بنگلہ نہ ہو لیکن بہرحال اس سے بہت سارے لوگوں سے بڑھ کر کے ہے. تو اس کی نتیجے میں یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی حمد کرے گا، تعریف کرے گا، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے گا. ایسے آدمی کو پھر اللہ تعالیٰ شاکر اور صابر اپنے یہاں یہ مقام بھی اس کو مل جاتا ہے. تو اس پر صبر اور شکر کے اوپر جو فضائل آئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس کو حاصل ہو جائیں گے. اس لیے اس کا اہتمام، اس میں گویا ہمارا ہی اپنا فائدہ ہے. باب من ہم بحسنۃ او سیئۃ. نیکی اور برائی کا ارادہ کرنا نیکی اور برائی کرنے کی طرح ہے. کسی آدمی نے نیکی کا ارادہ کیا یا برائی کا ارادہ کیا، گویا ہمیں متوجہ کرایا جا رہا ہے کہ آخرت کی تیاری کرو چاہے نیکی کا ارادہ ہی کر کے. آپ نے دیکھا ہوگا دعوت و تبلیغ والے احباب جب تشکیل کرتے ہیں تو پہلے باری تشکیل 4 مہینے لکھاؤ، 3 چلے، سال بھر دیر تک. اس کے بعد پھر ذرا نیچے اتر کر چلے والی بات، پھر 15 دن، پھر 10 دن، پھر 3 دن، اور پھر آخر میں کیا کہتے ہیں؟ ارادہ کر لو. یہ ارادہ جو ہے نا، نیکی کا ارادہ، یہ بھی اللہ کے ہاں بڑی اونچی چیز سمجھی جاتی ہے. کوئی آدمی خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ارادہ کرے گا نا تو امید ہے کہ اللہ آئندہ اس کو اس کی وہ ارادہ بناوٹی نہیں ہونا چاہیے. ہاں کر لیا، ہاتھ اونچا کر لیا، نہیں، دل سے کہ اللہ یہ تیرے بندے تو جا رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں، میرے پاس اسباب نہیں ہے، رکاوٹیں ہیں، تو میری رکاوٹوں کو دور فرما، میں بھی جانا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ آسانی کر دیں گے. تو بہرحال کہنے کا حاصل ہے کہ آدمی کو آخرت کی تیاری کے لیے ہر وقت مستعد رہنا چاہیے. خالی نیکی کا ارادہ یہ بھی اللہ کے ہاں بڑی اونچی چیز سمجھی جاتی ہے. چنانچہ یہاں روایت پیش کرتے ہیں حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا جعد ابو عثمان قال حدثنا ابو رجاء الاتاریبی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ. بات چیزیں وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے. اگرچہ آپ کا خود فرمایا ہوا وہ ارشاد بھی آپ کا اپنا نہیں ہوتا بلکہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آپ کوئی بھی بات اپنی خواہش نفسانی سے نہیں فرماتے بلکہ وہ اللہ ہی کی طرف سے آپ پر گویا ڈالی ہوئی ہوتی ہے. لیکن بات چیزیں وہ ہے جو باقاعدہ فرشتہ
اللہ کی طرف سے لے کر کے آتا ہے. اس میں بھی ایک قسم تو وہ جو قرآن جس کو وحی متلو کہا جاتا ہے، کچھ چیزیں وہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ کے قلب مبارک پر ڈالی جاتی ہے، یا فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا ارشاد آپ پر بھیجتے ہیں. اگرچہ وہ قرآن نہیں ہوتا، اس کو محدثین کے یہاں حدیث قدسی کہا جاتا ہے. یہ تو وہ حضور کا اپنا ارشاد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کو آپ نقل فرماتے ہیں. یہاں بھی فیما یروی عن ربہ قال فرمایا، قال ان اللہ کہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات. اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں تجویز فرما دی. یعنی دنیا میں جتنی بھی نیکیاں ہونے والی ہیں وہ بھی، اور جو گناہ ہونے والے ہیں وہ بھی، وہ سب اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے اندر کیا کر دیا؟ فیصلہ کر دیا. یہاں مراد اللہ کے تقدیری فیصلے ہیں کہ اللہ جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے وہ کوئی ایسا نہیں کہ ابھی وجود میں آ رہا ہے، بلکہ پہلے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. اور پھر فرماتے ثم بین ذالک، اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے اعتبار سے نیکیوں اور برائیوں کو تجویز فرما دیا، فیصلہ کر دیا، اور پھر ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے واضح بھی کر دیا. اب آگے فمن ہم بحسنۃ لم یعملها کتبہ اللہ لہ عنده حسنۃ کاملۃ. اب نیکیاں جو بھی ہیں وہ بھی، برائیاں جو بھی ہیں وہ بھی، سبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر میں لکھی جا چکی ہے. اب جو آدمی کسی نیکی کا ارادہ کرے اور پھر فلم یعملہ، ارادہ کرنے کے بعد اس کو کسی وجہ سے کر نہ سکے. ارادہ تو کیا، مجھے تہجد پڑھنی ہے، لیکن کسی وجہ سے نہ پڑھ پایا. کوئی اور نیک کام کا ارادہ کیا لیکن کسی وجہ سے نہ کر پایا، کتبہ اللہ لہ عنہ حسنۃ کاملۃ. تو اس نے جو ارادہ کیا تھا اس ارادے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے پاس، یعنی نام اعمال میں اللہ کے یہاں ایک پوری کامل حسنۃ کاملۃ، کامل نیکی اس کے لیے لکھیں گے، وہاں سب فرمائیں گے. فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَهُ بِهَا عِندَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى 700 ضِعْفٍ. اور اگر وہ کسی نیکی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو کر بھی لے ارادے کے مطابق، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اپنے پاس نیکی لکھ دیتے ہیں کہ ایک نہیں بلکہ 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، 10 نیکیوں سے لے کر 700 یا اور بھی بہت زیادہ. گویا کرنے کے اوپر کم سے کم اس کے لیے جو لکھا جائے گا وہ کتنا ہوگا؟ 10، اور 700 تک، اور 700 بھی 700 سے بھی کئی اضعاف کثیرۃ، بہت زیادہ. گویا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے نیکیاں لکھی جائے گی. ومن ہم بسیئۃ فلم یعملها کتبہ اللہ لہ عنہ حسنۃ کاملۃ. اور کسی آدمی نے اگر کسی برائی کا ارادہ کیا اور ارادہ کرنے کے بعد پھر اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اس برائی کے ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنا، گناہ کا ارادہ تو کیا لیکن کرتے وقت اچانک اللہ کا خوف طبیعت پر غالب آیا اور اس اللہ کے خوف اور خشیت نے اس کو گناہ کے ارتکاب سے روک دیا، تو کیا ہوگا؟ کتبہ اللہ لہ عنہ حسنۃ کاملۃ. اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری ایک نیکی لکھیں گے. اللہ کے در سے، اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بچایا. تو فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً. اور اگر اس نے جو ہے گناہ کا ارادہ کیا اور کر بھی لیا تو اس پر صرف ایک گناہ لکھا جائے گا. یہ اللہ کی مہربانی کہ نیکی کرنے پر 10 سے لے کر 700 اور اس سے بھی زیادہ لکھی جاتی ہے، اور گناہ کے کرنے پر
ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. اب یہ گناہ کا ارادہ کیا اور نہیں کیا اللہ سے ڈر کر کے تو اس صورت کے اندر بھی اس کے لیے نیکی لکھی جائے گی. خالی ارادے کے اوپر گناہ نہیں لکھا جائے گا. ویسے بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کا اگر پختہ عزم کر لیا ہے تو اس صورت کے اندر کہ اس پر مواخذہ ہوگا. چنانچہ احادیثی کے نصوص کو اور عبارتوں کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے یہ جو گناہ کا خیال اور ارادہ ہوتا ہے اس کے مختلف درجات متعین کیے ہیں. چنانچہ ایک درجہ تو ہے حاجز کا. حاجز یعنی کسی گناہ کا کوئی ارادہ دل میں آ کر نکل گیا، جیسے ہوا کا جھونکا آتا ہے آ کے اس کھڑکی سے فوراً اندر ٹھہرا نہیں. کسی گناہ کا خیال دل میں آتے ہی نکل گیا، اس کو کہتے ہیں ان کے یہاں حاجز. ایسے خیال کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں ہوگی. یہ غیر اختیاری چیز ہے، آدمی کے ارادے اور اختیار کو اس میں دخل نہیں ہے. دوسری چیز ہے خاطر. گناہ کا خیال آیا، ٹھہرا، لیکن اس کو کرنے نہ کرنے کے متعلق اس نے کچھ سوچا نہیں، ذرا سی دیر ٹھہر کے ختم ہوا. اس کے کرنے پر یا نہ کرنے پر اس نے گویا کوئی اپنے ذہن کو اس کی طرف متوجہ نہیں کیا. وہ ارادہ خیال تو اندر ٹھہرا لیکن اس خیال کی طرف اس نے خود اپنے ارادے اور اختیار سے کوئی توجہ نہیں کی کہ مجھے یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں خاطر. تیسری چیز ہے حدیث نفس. گناہ کا خیال آیا، دل میں قرار بھی پکڑا اور اس نے اس کے کرنے نہ کرنے کے متعلق ذرا سوچا، یعنی اس گناہ کے خیال کی طرف اس نے توجہ کی، لیکن نہ کرنے کا ارادہ مائل یہ ہوا، نہ چھوڑنے کا، بس خالی سوچ کے اعتبار سے توجہ ہوئی. میلان ابھی کسی چیز کی طرف نہ کرنے کی طرف نہ ترک کی طرف، اس کو ان کے یہاں کہتے ہیں حدیث نفس. اور چوتھا گناہ کا خیال آیا، قرار بھی پکڑا اور کرنے کا میلان بھی دل کے اندر پیدا ہوا، دل اس کی طرف کرنے کی طرف مائل بھی ہوا، لیکن دل نے اس کے کرنے کے اوپر پختہ جذبہ نہیں کیا. مائل تو ہوا، ارادہ تو پیدا ہوا، کرنے کا خیال تو آیا، لیکن اس کے اوپر اس میں پختگی نہیں آئی، مضبوطی نہیں آئی. تو اس کو ان کے یہاں ہم کہا جاتا ہے. اس پر بھی گرفت نہیں ہے. اور پانچواں درجہ جو ہے جس کو عزم سے تعبیر کرتے ہیں، باقاعدہ اس کے اندر اس گناہ کو کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا. البتہ پختہ ارادہ کرنے کے باوجود کسی رکاوٹ کی وجہ سے کیا ہوا، نہیں کر سکتا. اچانک کچھ ایسے حالات پیش آ گئے، کرنا تو چاہتا تھا، لوگ آ گئے، اب ان کے آنے کو تو یہ دیکھ لیں گے، اس کی وجہ سے نہیں کر پایا. تو پختہ ارادہ اور مضبوطی کے بعد رکاوٹ کی وجہ سے اس کی وجہ تو اس صورت کے اندر گناہ لکھا جائے گا، پکڑ ہوگی. لیکن اس گناہ کے کرنے کا جو گناہ ہے، اس گناہ معصیت والا جو عمل ہے، عمل کا گناہ نہیں، گناہ فقط کا ارادے کا، عزم کا. اوپر کے 4 درجے جو تھے ان میں تو کوئی گرفت ہے ہی نہیں، اس میں خالی عزم کا گناہ اس کے لیے لکھا جائے گا. عمل والا گناہ تو عمل کرے گا تب. بہرحال یہ 5 درجے بھی بتائے گئے ہیں. یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، نیکی کا ارادہ بھی کر لو. کم سے کم درجہ نیک کام کا کیا ہے، آدمی ارادہ کر لے، لیکن سچا ارادہ کر لے، بناوٹ نہ ہو. یوں نہ کہے گا ہاں میرا ارادہ ہے، دل میں ارادہ نہیں ہے. ذرا یہ کیا ہے، مسلط ہوا ہے، ذرا اس کو تشکیل کرنے والا کبھی ایسا مسلط ہو جاتا ہے کہ اس کو ہٹانے کے لیے کہا ہم نے ارادہ کر لیا، تو جا نہیں یہاں سے. یہ ارادہ نہیں، اس پر نیکی نہیں ملے گی. واقعتاً دل میں ارادہ، دل میں یہی ہو کہ اللہ
ये तेरे बंदे मुतवज्जे भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे हालात ऐसे हैं, मतलब मेरी सूरत में इंशाअल्लाह मैं भी जाऊंगा तो उसको नेकी अल्लाह ताला की यहाँ लिखी जाएगी। बहरहाल आखिरत की तैयारी के लिए आदमी को एहतमाम करना चाहिए, चाहे इरादे की हद तक ही हो, इरादे की हद तक ही हो तो भी अल्लाह ताला के यहाँ ये चीज बड़ी काबिले कदर है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. सुब्हानक अल्लाहुम्म व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअदद मा तुहिब्बु व तर्दा। रब्बना ज़लमना अनफुसना वइन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। अल्लाहुम्मा वफ़्क़िना लिमा तुहिब्बु व तर्दा
من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزي منا صالح ما آتيتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما۔ ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ برے اعمال، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ ابھی جس بچے نے حفظ قرآن کی تکمیل کی اس کو بے انتہا قبول فرما، جس طرح اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا اس کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما، دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے اور بشارتیں تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنائی ہیں، ان وعدوں اور بشارتوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما۔ جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے اے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی،
ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے، اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار امانتدار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما۔ اے اللہ ترکیہ کی بھرپور نصرت فرما، مہاجرین کے مسئلے کو حل فرما دے۔ اے اللہ دشمنان اسلام کی سازشوں اور اپنوں کی اے اللہ غداریوں سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی واصحابہ اجمعین برحمتک یا